اپنے مفاد اور دنیا کے مفاد کے لیے آج کا مسلمان جی رہا ہے، اس کی بندگی قبول نہیں ہے، اس کی نہ نماز قبول ہے آج کے مسلمان کی، نہ روزہ قبول ہے، نہ حج قبول ہے، نہ زکوٰۃ قبول ہے، کیونکہ اس کی نیت دنیا ہو گئی ہے۔ دنیا اگر نیت بن جائے تو پھر آخرت کا انکار ہو جاتا ہے عمل سے۔ یہ بات ذرا نوٹ کر لیں، دنیا آپ کی نظر میں اہم ٹھہر گئی تو آپ انکار آخرت میں عملی طور پر ملوث ہو۔ آپ کو تو اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے بنایا ہے اور وہ مقصد آپ کو اس وقت حاصل ہوگا۔ دیکھیں وہی موضوع ہے کہ آخر کیوں، جب آپ بندگی کی روش اختیار کر لیں گے، زندگی کو اللہ کے لیے خاص کر لیں گے، تو اس کا مطلب آپ اللہ کے بندے بن جائیں گے، آپ متقی ہیں، آپ مومن ہیں، آپ جنتی ہیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل ذرة مئة ألف مرة۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع بندگی آخر کیوں؟ دیکھیں یہ بہت اہم موضوع ہے اور مجھے یقین ہے کہ ہم نے جو بھی امت مسلمہ ہے اس نے اس موضوع پر اس طریقے سے کبھی غور نہیں کیا ہوگا کہ آخر کیا ضرورت ہے بندگی کی۔ عام طور پہ بندگی یا عبادت، بھئی عبادت، اور یہ عبادت کی رات ہے، یہ عبادت کا مہینہ ہے۔ آج کل رمضان المبارک ہے اور آج تقریباً میرے خیال سے وہ اعتکاف پہ لوگ بیٹھ جائیں گے اور ان کو یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ بھئی تم پہ ایک رات آئے گی شب قدر والی، اور وہ بڑی بابرکت رات ہے، یہ ہے وہ ہے۔ تو ہم نہیں جانتے عبادت اور بندگی ایک ہی چیز ہے۔ اور میں موضوع کیا ہے کہ آخر کیوں؟ دیکھیں ٹوٹل بندگی، کامل عبادت، اس کے لیے ہم تیار نہیں ہیں۔ ہر کام اللہ کی مرضی سے اور اللہ کے لیے، یہ ہمیں مشکل لگتا ہے۔ پھر ہم وہ اپنے لیے وہ گھڑ لیتے ہیں بہانے کہ بھئی ہم بچوں کو بھی تو حق ہے، اور پھر وہ حدیث پیش کرتے ہیں کہ بھئی ولی نفسک علیک حق ولی زوجک، تمہارے اپنے آپ کا بھی حق ہے۔ اور یہ بہرحال یہ دین کی ساری باتیں تو ساری صحیح ہیں، احادیث وغیرہ، لیکن ہماری سمجھ الٹی ہو گئی ہے تو ہم بہانے تلاش کرتے رہتے ہیں۔ رب بڑا مہربان ہے اور 70 ماؤں سے زیادہ، اور امتی ہیں ہم، حضور کی امتی ہیں تو جنتی ہوئے نا۔ ساری امت کو حضور جنت میں لے جا کے پھر جنت جائیں گے، تو بس پھر عمل کی کیا ضرورت ہے، بندگی کی کیا ضرورت ہے؟ یہ الٹیمیٹ نتیجے ہم نکالتے رہتے۔ پھر سب سے بڑا دھوکہ یہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں، تو جب آپ کو یہ دھوکہ لگ گیا تو پھر آپ نماز روزے پہ لگ جائیں گے، ہو سکتا ہے داڑھی چھوڑ دیں مٹھی بھر، اور نہیں بھی چھوڑے تو پھر بھی آپ کو کوئی کچھ نہیں کہتا، داڑھی منڈوائیں اور عمرے پہ چلے جائیں، حج پہ کریں، اور جو بھی کریں۔ مصر کے اکثر جو امام ہیں اور قراء ہیں ان کی داڑھی شریف نہیں ہے، اور مشہور ہیں وہ قرات میں نا۔ تو بہرحال میں آپ کو یہ بات کہہ رہا ہوں، دیکھیں بندگی آخر کیوں، سوچیں اس بات پہ۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ کائنات ہمارے لیے بنائی ہے، اس بات پہ بھی اچھا۔ پھر یہ دنیا میں جو بھی میں نے آپ کو پہلے بھی کہا کہ یہ انسان مقصود کائنات بھی ہے، اور زندگی کی تمام سہولتیں، نعمتیں انسان کے گرد گھوم رہی ہیں۔ سادی سی بات ہے، تمام نعمتیں آپ دیکھ لیں۔ یہ اسٹرابری اللہ تعالیٰ نے کس لیے بنائی ہے؟ یہ خوبانی ہے، یہ آڑو ہے، یہ مالٹے ہیں، یہ سیب ہیں، یہ کیلے ہیں، کیا یہ جانوروں کے لیے بنائے؟ بنائے کس نے ہے؟ مٹی سے کس نے بنائے؟ اللہ نے۔
اور کس کے لیے؟ میرے لیے۔ اب دیکھ لینا، ہم تو غور نہیں کرتے، اللہ کی نعمتوں کو استعمال کرتے ہیں، پھر یعرفون نعمت اللہ ثم ینکرونہا، قرآن کی آیت ہے، اللہ کی نعمتوں کو جانتے تو ہو لیکن تم انکار کر رہے ہو اس کا۔ ہمارے ہر چیز کا مالک اللہ ہے، ہمارا رب اللہ ہے، ہمارا پروردگار پالنہار، تمام ضروریات کو پورا کرنے والی ایک ذات ہے اور وہ ذات باری تعالیٰ کی ہے۔ اب اتنی نعمتوں میں آپ ڈوب رہے ہو اور اس کو استعمال بھی کر رہے ہو، اور اس کی ناشکری میں بھرپور آپ کوشش کر رہے ہو کہ میں نے نہیں بننا، میں نے مسلمان نہیں بننا، میں نے بندہ نہیں بننا، بس میں نے تو دنیا ہے اور میری منزل تو دنیا ہے، میں نے یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے۔ آپ دیکھ لیں تو یہ یہ اپنے آپ سے انکار ہے، اپنے وجود سے انکار ہے۔ اگر آپ بندگی کو نہیں سمجھتے اور نہیں سمجھنا چاہتے تو اس کا مطلب آپ اپنے وجود سے انکار کر رہے ہیں۔ آپ کو تو اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے بنایا ہے، اور وہ مقصد آپ کو اس وقت حاصل ہوگا۔ دیکھیں وہی موضوع ہے کہ آخر کیوں؟ جب آپ بندگی کی روش اختیار کر لیں گے، زندگی کو اللہ کے لیے خاص کر لیں گے، تو اس کا مطلب آپ اللہ کے بندے بن جائیں گے، آپ متقی ہیں، آپ مومن ہیں، آپ جنتی ہیں۔ تو بندگی کی میں بات کر رہا تھا۔ دیکھیں بندگی، پہلے تو یہ دیکھیں کہ بندگی ہے کیا، کہ آپ ہر چیز سے رخ پھیر کے اپنا رخ اللہ کی طرف کر لیں۔ اس میں مطلب مرکزی بات یہ ہے، زندگی کو اللہ کے لیے خاص کریں، اور پھر اللہ کی مرضی کو اپنے اوپر حاوی کر لیں۔ اللہ کی مرضی، قرآن اور نبی کا طریقہ، اور پھر کامل، مطلب اس میں کامل اطاعت کا بات آتا ہے کہ آپ یعنی کسی بھی معاملے میں یعنی سارے معاملات میں اللہ کی مرضی کو مد نظر رکھ کر آپ زندگی گزاریں، تو آپ اللہ کے بندے بن جائیں گے۔ ہر معاملہ اللہ کے لیے، اللہ کی وجہ سے۔ تو اگر آپ ایسا کریں گے تو آپ اللہ کے بندے بن جائیں گے، اور میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ یہ آسان ترین طریقہ ہے اچھی زندگی گزارنے کا۔ جو آپ سے ہو سکتا ہے تو آپ وہ آپ کریں۔ زیادہ کی، آپ کی استطاعت سے زیادہ اللہ تعالیٰ آپ سے کچھ نہیں مانگتا۔ فاتقوا اللہ ما استطعتم واسمعوا واطیعوا خیرا لانفسکم، سنو، مانو اور خرچ کرو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، تمہارے اپنی مقصد کی تکمیل کے لیے۔ تو بہرحال میں بندگی کی بات کر رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ ہم سے ڈیمانڈ کرتا ہے کہ تم میرے بندے بن جاؤ، ادخلوا فی السلم کافہ، دین میں مکمل داخل ہو جاؤ، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے نقش قدم پر مت چلو۔ شیطان ایک حکم کا انکار کیا تھا۔ ہماری تو زندگی کی بنیاد جو ہے وہ انکار پر ہے، میں نہیں مانتا، میں نہیں مانتی۔ تو یہ رویہ غلط ہے۔ کامل اطاعت، قرآن میں ایک آیت ہے کہ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا اور اس نے اپنے آپ کو خواہش سے روک لیا، وَنَهَى النَّفْسَ عَنْ، بری خواہش سے روک لیا۔ بری خواہش کیا ہے؟ جس میں اللہ کی مرضی نہ ہو، جو بیکار ہو، جو فضول ہو، جو بھی آپ کہہ لیں، تو بری خواہش سے اپنے آپ کو روک لیا۔ تو فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ دیکھیں ہر یعنی 100 باتوں کی ایک بات، اگر آپ کی نیت دنیا میں رہنے کی دنیا ہو گئی تو پھر آپ کی ترجیح دنیا بن جائے گی، آپ کا رخ بھی دنیا کی طرف ہوگا، پھر آپ دنیا کی زندگی کے لیے زندگی گزاریں گے، یعنی ترجیح آپ کی اپنا مفاد ہوگا، میرا کیا مفاد ہے۔ اسی طرح تو اپنے مفاد اور دنیا کے مفاد کے لیے
آج کا مسلمان جی رہا ہے، اس کی بندگی قبول نہیں ہے، اس کی نہ نماز قبول ہے آج کے مسلمان کی، نہ روزہ قبول ہے، نہ حج قبول ہے، نہ زکوٰۃ قبول ہے، کیونکہ اس کی نیت دنیا ہو گئی ہے۔ دنیا اگر نیت بن جائے تو پھر آخرت کا انکار ہو جاتا ہے عمل سے۔ یہ بات ذرا نوٹ کر لیں، دنیا آپ کی نظر میں اہم ٹھہر گئی تو آپ انکار آخرت میں عملی طور پر ملوث ہو جائیں گے، آخرت پہ آپ کا یقین نہیں ہوگا، پھر آپ کے لیے اہمیت جو ہے آپ کی دنیا کی زندگی ہوگی، پھر آپ دنیا کو اہم، اب پھر بہت سارے ہمارے سامنے ترجیحات ہوتی ہیں، میں ہے، گھر والے ہیں، بیٹا ہے، بیٹی ہے، یا بس آپ دیکھ لیں ہماری پریشانیاں یہاں تک محدود ہیں۔ تو یہ بہت ایک غلط سوچ ہے، محدود سوچ ہے اور تباہ کن سوچ ہے۔ اپنے اوپر رحم کریں، اللہ کے لیے جینا سیکھیں اور زندگی کو اللہ کے لیے خاص کر دیں، کیوں کہ یہاں بھی اللہ سے ملاقات اور وہاں بھی اللہ سے ملاقات، لیکن دونوں صورتیں ہیں۔ یہاں بھی اگر آپ کی ترجیح دنیا ہو گئی تو اللہ آپ سے ناراض ہے، اور موت، قبر میں جانے سے پہلے آپ کی روح کو دوزخ کے فرشتے رب کے حضور پیش کریں گے، جس سے سڑی ہوئی بدبو آئے گی، اور رب آپ سے ملنے سے انکار کر دے گا، ہٹا دے گا، اور پھر تو قبر کی بھی آپ کو حالات معلوم ہے۔ یہ تمام چیزوں پر ہمارا ایمان اور عقیدہ نہیں ہے، یہ بات بھی سوچنے کی ہے۔ ہم صرف دنیا کے بندے ہیں، اللہ کے بندے نہ ہیں نہ بننا چاہتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم